پیش رفت ہوئی ہے. پرائم منسٹر بھی ہمارے گئے ہیں اور یہ ایران گئے یہ بھی اس کا اہمیت حامل ہے. لیکن یہ جو دونوں جانب سے میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی گھنٹے 2 گھنٹے پہلے بے اعتمادی کی فضا اتنی ہے کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو یہ قصوری صاحب اس دھمکیوں کے باوجود، بے اعتمادی کے باوجود مذاکرات کس طرح ہو سکیں گے قصوری صاحب؟ دیکھیں، اگر تو کوئی 10 منٹ پہلے ٹویٹ آئی ہے ان کا، اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے یہ تو پتا ہے کہ صبح تک کی کیا خبر تھی. وہ یہی تھی کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں 48 گھنٹے کے اندر اندر بات چیت شروع ہو سکتی ہے. اگر اس کے بعد انہوں نے کچھ کہا ہے تو مجھے نہیں پتا، تو میں اس پہ کمنٹ کر رہا ہوں اور تجزیہ کر رہا ہوں. وہ دیکھیں ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ایک وقت وہ دھمکی بھی دے دیتے ہیں، ساتھ کو ایسی چیز کر دیتے ہیں جس سے پریشر کم ہو جائے. اور پریشر کم کرنے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں کہ وہ سٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، امریکن اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے الیکشنز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کا مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں آنے والا ہے. تو یہ تو ہم سنتے تھے بچپن میں، لکھے موسیٰ پڑھے خدا، میں کہوں گا بولے ٹرمپ سمجھے خدا، میں نہیں سمجھ سکتا. لیکن اس میں یہی میں کہوں گا کہ شاید اس میں یہی ان کی حکمت عملی ہوگی کہ پریشر ڈالتے جاؤ. لیکن جو کامن سینس یہ بتا رہا ہے کہ جب وائس پریزیڈنٹ یہ آئے امریکہ کے، اور جب ایران کے جو آئے اسپیکر اور فارن منسٹر، تو یہ ماننے کو میں تیار ہی نہیں کہ بہت سی چیزوں پہ پہلے اگریمنٹ ہوا ہوگا، کیونکہ اس قسم کا فل سکیل فیلئر قومیں برداشت نہیں کرتی. فارن آفیسز کبھی یہ ایڈوائز نہیں کرتے کہ بغیر آپ کسی ہوم ورک کے چلے جائیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ، اور پھر میں خیال کیا ہے، انہوں نے دونوں نے علیحدہ علیحدہ کہا ہے کہ کئی ایریاز پہ ان کا اگریمنٹ ہو گیا تھا. تو کسی نے یہ نہیں کہا آؤٹ رائٹ فیلئر ہے. وائس پریزیڈنٹ وانس نے بھی جو بات کی اس میں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگریمنٹ نہیں ہو سکا، لیکن کئی چیزوں پہ یہ، اور آنے سے پہلے ان کا کہ امید ہے کچھ ہو جائے گا، حالات اچھے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ تم کوشش کرنا کہ اگریمنٹ ہو جائے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ اینالائز کریں تو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کو یہ بتا دیا گیا ہے، اور ریپبلکن پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بتا دیا ہے. جس طرح وہاں ریولٹ تو نہیں میں کہوں گا، شدید اختلاف ریپبلکن پارٹی میں ماگا موومنٹ میں بھی ہو گیا ہے. اس کا تو ان کو نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ماگا موومنٹ یہ تھی کہ جی ہم، یہ پرانے پریزیڈنٹس نے امریکہ کو پھنسایا جنگوں میں، عراق، افغانستان، ویتنام، امریکہ کو تباہ کر دیا، امریکہ سپر پاور ہے، ہم واپس اس کو سپر پاور بنا دیں گے، اور وغیرہ وغیرہ، اور کسی جنگ میں نہیں جائیں گے. اب یہ ان کا جو سارا کا سارا بیانیہ تھا وہ تو ان کے گلے پڑ گیا. وہاں ان کا جو 1979 کے بعد جو وار ختم ہوئی تھی، وہ کہتے ہیں جو ان کا اثاثے ساری دنیا میں منجمد کر دیے تھے اس وقت، اور باراک اوباما کے دور میں تو یہ اثاثے ٹوٹل کی تقریباً کہتے ہیں 140 ارب کے ہیں. اور خالی امریکہ میں نہیں بلکہ جاپان تک میں غالباً 23 ارب کے، متحدہ عرب امارات میں، اور یہاں تک کہ خود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بھی جو گیس لائن بچھائی تھی وہ بھی نہیں کر سکے. تو وہ کہتے ہیں ایک تو ہمارے اثاثے جو منجمد ہیں اور جو ان کے بیک بون ہے اکانومی کے، وہ دوسرے پھر وہ کہتے ہیں اب انہوں نے ٹیکس لینا شروع کیا کہ کیوں نہیں لیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا لیٹسٹ جو ہے، انہوں نے جو ابھی جو جہازوں سے کوئی $20 لاکھ کا ٹیکس لیا ہے، جسے وہ کہتے ہیں یہ تو بھتہ خوری ہو گئی. لیکن ایران بھی ان دو ایشوز پر کمپرومائز کرنے تیار نہیں. وہ تو کہتا ہے ہرمز تو ایک ہتھیار ہے ان کے پاس، اور ایسے ہی اثاثے ان کی واپسی. پھر انہوں نے ایک اور کلیم کر دیا ہے کہ $40 ارب کا جو ہمیں نقصان ہوا ہے اس وار میں وہ بھی ہمیں دیں. بات یوں ہے کہ جو باتیں پبلک ہو رہی ہیں وہ اور ہیں، اور جو ایک بات تو اب کلیئر ہوگی، اور صرف یہ CNN کی سٹوری اور نیو یارک ٹائمز کی نہیں، یہ بات کئی جگہ پہ آ چکی ہے کہ اسلام آباد کی ٹاکس کے بعد ان کے آفیشلز آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. اس کو تو ڈینائی نہیں کیا گیا. پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ 48 گھنٹے میں میٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ لوگ تیار رہیں، وہ مجھے نہیں پتا 48 گھنٹے میں ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ایک انڈیکیشن تھی. اور وائس پریزیڈنٹ بائیڈن کے بیانات اور ایرانی لیڈرز کے بیانات سے واضح تھا کہ ان میں ایریاز آف اگریمنٹ، ایریاز آف کنورجنس پیدا ہو چکے ہیں. اور خدا کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ دوسری کیس میں تو بڑی زبردست تباہی صرف ایران اور خطے کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس قسم کے جو بیانات آئے ہیں
اور ایک قسم کی پوسچرنگ ہو رہی ہے. فوجیں تو انہوں نے شروع سے رکھی ہوئی ہیں اور کئی مہینے سے اس کو کئی ہفتوں سے بلڈ اپ کر رہے تھے. مختلف علاقوں سے وہ ایئر کرافٹ کیریئرز بھی لے کے آئے تھے اور مختلف قسم کے جہاز بھی لے کے آئے تھے. لیکن جو مائن سویپرز اگر لے بھی آئے, اصلی مسئلہ تو انشورنس کا ہے. کون سی پاگل انشورنس کمپنی ہے جو لائڈز آف لنڈن کبھی دے گی کہ جی وہ ہاں ٹھیک ہے ایران کہتا ہے جی ہم غلیل سے بھی ایسا پتھر ماریں گے جو اس میں سوراخ کر دے گا, چھوڑے میزائلز کو, تو why the hell should they do it؟